السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، دو امپورٹنٹ ایشو، ایک تو پنجاب اسمبلی کے اندر نئے چیف منسٹر، نئے قائد ایوان کا الیکشن ہو رہا ہے۔ آج کے دن ہی چیزیں کلیئرٹی میں آ جائیں گی اور جو فیکٹس ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ دوسرا، حکومت پاکستان عدم اعتماد سے بچنے کے لیے کیا کر رہی ہے، اور کپتان کہتا ہے جی آخری گیند تک میں لڑوں گا، اور کپتان پلاننگ پوری کرتا ہے۔ وہ پلاننگ ہے کیا، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ تو آغاز کر لیتے ہیں پنجاب اسمبلی سے۔ پنجاب اسمبلی میں سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ حمزہ شہباز شریف اور پرویز الہی آمنے سامنے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ اور رانا مشہود اور بہت سارے دیگر نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف جیتے گا، لیکن دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی، جن کا ایک لمبا ایکسپیرینس ہے اور ممبر سے کنیکٹ بہت اچھا ہے، ان کے امکان یہ ہیں کہ وہ بھاری اکثریت سے جیت جائیں گے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ نون لیگ کے بہت سارے لوگ ان کو آج ووٹ دے سکتے ہیں۔ پی ٹی اے کے لوگ بھی انٹیکٹ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے تو جنگی ترین گروپ، چینا گروپ، علیم گروپ، یہ جتنے گروپس ہیں پی ٹی اے کے اندر، وہ بھی سب کے سب چودھری برادران کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو حقائق کو اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو اگر دیکھا جائے تو بہت ساری دیگر وجوہات کی بنا کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے، اور جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ یہی رائے دے رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی جیت جائیں گے۔ اب اگر آئیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف، تو پنجاب کی اگر چیف منسٹر کی جیت ہوتی ہے تو یہ فیڈرل کے اوپر بہت پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گی، اور چودھری پرویز الہی اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ وہ فوری طور پہ باقی لوگوں کے ساتھ رابطہ کر سکیں اور پرائم منسٹر کو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں، رول ادا کر سکیں۔ تو پنجاب کا جو رزلٹ ہے یہ فیڈرل کے اوپر بہت زیادہ اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، اور پرویز الہی فیڈرل کے اندر الیکٹ ہو کے ایک اچھا رول پلے کر سکیں گے اور پرائم منسٹر کو کمفرٹیبل کر سکیں گے ان کے ایشو کے اوپر۔ دوسری ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہونے جا رہی ہے کہ فیڈرل کے اندر آج 24 گھنٹوں کے اندر کچھ انڈیکیشنز ایسے آئیں گے جس سے عمران خان مزید آپ کو کمفرٹیبل نظر آئے گا۔ عمران خان نے یہ بات کہی گزشتہ روز ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ کپتان آخری گیند تک کھیلتا ہے اور پلاننگ کرتا ہے۔ پلاننگ کیا ہے کہ عمران خان مینٹلی پریپیئر ہے کہ اگر اتوار کے روز میرے خلاف الیکشن میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور میں نمبر آف گیم میں ہار بھی جاتا ہوں، تو پھر بھی آئین کی آرٹیکل 24 کے تحت آگے بالکل خاموشی ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہو گئی، آگے نئے قائد ایوان کے آنے تک جو عبوری پیریڈ ہوگا اس میں پرائم منسٹر پھر عمران خان ہوں گے۔ اب انہوں نے اس پہ بڑی کنسلٹیشن کی ہے کہ کیا اس دوران وہ کو آرڈر دے سکتے ہیں، وہ الیکشن نیا اناؤنس کر سکتے ہیں، کوئی ایمرجنسی کی آرڈر کر سکتے ہیں، کوئی اس ٹائپ کا وہ ورکنگ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس کو لا کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی آپ کر سکتے ہیں۔ اسپیکر اگر نیا اجلاس قائد ایوان کے الیکشن کا یا ان کے اعتماد کے ووٹ کا یا اگلی پروسیڈنگ کا اگر اناؤنس نہیں کرتا، روک دیتا ہے اس کو، تو اس وقت تک جب نیا قائد ایوان نہیں آتا تو پرائم منسٹر آف پاکستان معاملات کو چلائیں گے۔ ایک نگران کے طور پہ وہی چیف ایگزیکٹو ہوں گے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے جس پہ حکومت نے اب پوری طرح سے فوکس کیا ہوا ہے۔ دوسرا، شیخ رشید صاحب اور کیبنٹ کے اکثریتی ممبرز اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بیرونی فنڈنگ لی، جنہوں نے سازش کی، ان پارٹیز کو مثلا مسلم لیگ نواز وغیرہ، ان پارٹیز کو کالعدم قرار دیا جائے اور ان کے خلاف پروسیڈنگ کی جائے، آرٹیکل 6 لگایا جائے، اور اسی حوالے سے ایک اپلیکیشن کورٹ کے اندر بھی ڈال دی گئی ہے۔ ظاہر تو وہ انڈیپینڈنٹ لوگ جائیں گے، لیکن ظاہر ہے آپ سمجھتے ہی ہیں کہ کون ان کو بھیجتا ہے یا کس طرح وہ جاتے ہیں، تو وہاں سے آرڈر لینے کی کوشش کی جائے گی کہ کورٹ اس معاملے میں آرڈر دے کہ یہ سازش میں ملوث ہیں، اور سازش میں ملوث ہونے کے شواہد اور ثبوت یہ دیں گے کہ جب سلامتی کونسل پاکستان کی سلامتی کونسل سیکورٹی کونسل نے یہ کہہ دیا
اور ثابت کر دیا، اعلامیہ دے دیا، ڈاکومنٹس کو ویلیڈیٹ کر دیا، پاکستان کے حساس ترین اداروں نے کہہ دیا، گورنمنٹ کہہ رہی ہے، تو سارے ثبوت جب موجود ہیں، گورنمنٹ امریکن ایمبیسڈر کو بلا کے ڈسپلیئر شو دے چکی، رضیت دے چکی، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی، لہٰذا ان پارٹیز کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ ایک پورا پلان ہے گورنمنٹ کے اینڈ کے اوپر موجود ہے اور اس پہ کنسلٹیشن چل رہی ہے اور اس کی پروسیڈنگ بھی گو سلو ہے، لیکن وہ سٹارٹ ہے۔ اس کارڈ کو کسی وقت بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں میں مثلا فضل الرحمان صاحب غائب ہیں 2 دن سے، زرداری صاحب بھی لیسٹ انٹرسٹڈ نظر آ رہے ہیں، اور پارٹی کے پی ٹی آئی کے وہ ممبرز بھی غائب ہیں جن کے بارے میں بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ وہ دیکھیں جی وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو بھی میسج کنوے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی غداری کا مقدمہ یا اس ٹائپ کا کوئی کیس بنتا ہے تو نااہل تو آپ ہوں گے الیکشن کمیشن سے، تاحیات ہوں جو ویسے ہوں، ڈی سیٹ ہوں، لیکن آئندہ کے لیے آپ سیاست نہیں کر سکیں گے اور ایک بہت بڑا سٹگما آپ کے اوپر لگ جائے گا آرٹیکل 6 کا کہ آپ غدار ہیں اور آگے نسلوں تک وہ چیزیں جائیں گی۔ یہ ان تک بھی چیزیں پہنچائی گئی ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جہاں تک بات ہے پاکستان کے اداروں کی، تو پاکستان کے ادارے تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کسی پارٹی کے ساتھ بالکل کھڑے نہیں ہیں۔ یہ میرا خیال ہے انہوں نے واضح پیغام دے دیا ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں یا فلانے اس کے ساتھ آ گئے یا اس کے ساتھ آ گئے، میرا خیال ہے وہ چیزیں کلیئرٹی میں آ گئی۔ عمران خان نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ ان کا شجرہ نسب یہ ہے، ان کی سیاست یہ ہے، یہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بیرونی سازش کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں، ان کے یہ اعمال ہیں، یہ ان کا کریکٹر ہے وغیرہ وغیرہ۔ کرپشن کے چارجز تو الگ سے تھے۔ اب ان کے ساتھ کسی ادارے نے کھڑے ہونا ہے، کسی شخص نے کھڑے ہونا ہے، جس نے بھی کھڑے ہونا ہے، تو وہ پھر پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے جو لکیر کھینچی ہے تو اس سے پاکستان کے اداروں سمیت کوئی بھی شخص اس لکیر کو کراس کر کے اوپنلی وہاں پہ ان کے ساتھ جانے کو تیار اس لیے بھی نہیں ہوگا کہ وہ جس طرح کے چارجز ان کے اوپر لگا دیے گئے اور ان چارجز کے کاؤنٹر کے لیے اپوزیشن کوئی بہت بڑی ایویڈنس نہیں دے رہی، کوئی یہ نہیں بتا رہی کہ یہ جی بالکل غلط بات تھی اور یہ ہمارے پاس ثبوت ہے۔ حسین حقانی کی ملاقاتیں، جرنلسٹوں کی ملاقاتیں، مختلف ایمبیسیوں کے اندر جا کے میٹنگز، ڈپلومیٹس نے جو منحرف ارکان ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں، یہ سارا ڈیٹا گورنمنٹ نے حاصل کر لیا ہے۔ موبائل ڈیٹا اور کمیونیکیشن اور اس کے علاوہ تصویری ڈیٹا اور مختلف جگہ کی ویڈیوز بھی حاصل کر لی گئی ہیں کہ کہاں کہاں ملاقاتیں ہوتی رہیں، کون کون ملتا رہا، حسین حقانی کتنی بار کیا، نواز شریف صاحب سے کس کس کی میٹنگز ہوئیں وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ چیزیں ایک ٹول کے طور پہ گورنمنٹ یوز کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آج کے دن کچھ انڈیکیشنز ایسے آئیں گے جس میں پرائم منسٹر مزید کمفرٹیبل ہو جائیں گے اور تحریک عدم اعتماد کے اوپر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے اندر سے صرف قبل از وقت الیکشن نکلیں گے، عمران خان کنٹینیو کرے گا اور نیا سیٹ اپ، نئی گورنمنٹ، کوئی اس طرح کی صورتحال ریپلیس نہیں ہوگی، سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا اور نئے الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے۔ اور شیخ رشید صاحب نے آج صبح ہی بڑے دبنگ طریقے سے 2-4 باتیں کر دیں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ان پارٹیز کو کالعدم قرار دیا جائے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ، بلکہ مطالبہ کیا انہوں نے پرائم منسٹر سے کہ ہمیں فوری طور پہ قومی اسمبلی سے اگر تحریک کامیاب ہوتی ہے تو ریزائن دے کے باہر آ جانا چاہیے۔ کیا اس کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ جس میں پھر دوبارہ نئے الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ یعنی عمران خان نے یہ بھی اداروں کو اور پاکستان کے ذمہ داروں کو یہ بتا دیا ہے واضح طور پہ کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، جو انہوں نے لائن آف ایکشن دیا ہے، یہ گورنمنٹ میں آ کے فوری طور پہ اس کا تہس نہس کر دیں، نیب کو ختم کر دیں اور چیزوں کو ختم کر دیں جو کہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اسٹیٹ اوے الیکشن کی طرف جایا جائے، ان کو جو باری 6 مہینے یا 5 مہینے یا 4 مہینے کی یہ لینا چاہ رہے ہیں وہ باری نہ دی جائے۔ تو اس پہ عمران خان اڑے ہوئے ہیں اور عمران خان کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن شاید وہ اپنی مرضی سے
گورنمنٹ ان کے حوالے نہ کریں. وہ کوئی نہ کوئی قانونی آئینی اس میں راستہ نکالنے کی ضرور کوشش کریں گے، لیکن ایک بات بہرحال طے ہے کہ اپوزیشن نے ایک پریشر پوری طرح سے بلڈ کیا ہے، اور اس سارے پریشر کے بعد عمران خان جب کوئی شخص قانونی آئینی طریقوں سے پولیٹیکل اور جمہوریت کو چھوڑ کے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عددی اکثریت میں، عددی معاملات میں، نمبرز آف گیم میں وہ کمزور ہے. اچھا، دوسری طرف شہباز شریف صاحب اس بات سے یا نون لیگ کی لیڈرشپ اعتراض نہیں کر رہی، نہ گلہ کر رہی ہے، نہ اس کی تردید کر رہی ہے کہ امریکہ سے ان کے تعلق نہیں ہے اور امریکہ کا گاڈ فادر نہیں ہے اور امریکہ چودھری دنیا کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ چودھری ہے اور وہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے اور اس کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی. وہ آج بھی یہ کہی جا رہے ہیں. اب ایک ڈویژن ہو گئی ہے پوری سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اور پاکستان کی سیاست کے اندر، پرو امریکہ اور اینٹی امریکہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا اور رشیا جس کی طرف ٹلٹ ہے عمران خان کا، جو فیوچر ہے دنیا کا اور پاکستان کا بھی، وہ کس حد تک انوالو ہوتے ہیں، اور سٹیک چونکہ پاکستان کے اندر ان کے بہت زیادہ ہیں، وہ کتنا انوالو ہوتے ہیں، کتنا سٹینڈ لیتے ہیں اور عمران خان کو کس حد تک ریسکیو کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ماضی کے اندر ہمیشہ کہتے رہے کہ جی چائنا کے ساتھ ان کے بڑے آئیڈیا ریلیشن ہے، آج وہ ریلیشن بالکل نظر نہیں آ رہے. وہ تو امریکہ کے اس حد تک سپوکس مین بنے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے. تو پھر چائنا اور رشیا، یہ سارا معاملہ تو پیچھے رہ گیا. تو اب شہباز شریف صاحب بھی ایک طرح سے جوا کھیل رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی جوا کھیل رہے ہیں. وہ دنیا کا جو موجودہ چودھری ہے شہباز شریف صاحب اس کی طرف جا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے ان کی سر وفاداری دکھانی ہے چونکہ وہ لے کے آ رہے ہیں. عمران خان سب سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ میں میری دال نہیں گل رہی تو میں نے ان کو وفاداری دکھانی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر لڑائی کے ساتھ ساتھ، پاکستان کے اندر دینگا مشتی جو ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ عالمی طاقتوں کی بھی لڑائی ہے. اب اس میں چائنا نے، رشیا نے، ترکی نے، اس بلاگ نے پورے نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کے اندر کوئی جان ہے یا نہیں ہے. اگر یہ عمران خان سسٹین کر گیا، عمران کو ریسکیو کر گئے، تو پھر لوگ پریکٹیکلی ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے. یہ پاکستان کا ایک سمجھے ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، ایک پاکستان کا ٹرینڈ سیٹ ہونا ہے کہ پاکستان جا کس طرف رہا ہے. پاکستان امریکہ کا کالونی بن کے، اتحادی بن کے، ساتھی بن کے اسی طرح زندگی گزارے گا، یا پاکستان اپنی واقعی ڈائریکشن لے چکا ہے. اس کا ایک امپیکٹ ہر ادارے کے اوپر، ہر شخص کے اوپر آئے گا کہ پاکستان نے یہ لائن لی تھی امریکہ کے خلاف اور پاکستان سروائیو بھی کر گیا اور پاکستان انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی لے کے آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اب دیکھیں انشاءاللہ اگلے 24-36 گھنٹے یہ فیصلہ کریں گے کہ کون کہاں کھڑا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.